استدراک کی مثال ایسی ہے کہ مثلا قضائق میں لیں، یعنی جو ارسطو کے قضائے ہیں، مثلا میں قضیہ نمبر 1 جس کو سلوجزم کہتے ہیں، پاکستان ایشیا میں ہے، کراچی پاکستان میں ہے، یہ 2 قضائیں اگر اس کو آپ مان لیں تو آپ مستر ہیں اس پہ، ان 2 کو مان لیں اگر آپ سچ عقلی طور پہ آپ مستر ہیں کہ آپ سمجھیں کہ کراچی ایشیا میں، عقلی اس کو کہتے ہیں استقرار عقلی۔ یعنی آپ اس کو نہ مانیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ان 2 کو مان لیں تو پھر اس تیسرے کو نتیجے کو نکالنا ناممکن ہے عقلی طور پہ، تو اسی کو استقرار عقلی کہتے ہیں۔ تو اس لیے مطلب، اور اس کا جو منطق میں استعمال ہوتا ہے وہ قضایا پہ ہوتا ہے، وہ ٹھیک استعمال ہے، لیکن انہوں نے اس عقلی منطق کے یونانیوں نے ذوات پہ کیا، یعنی وجودات پہ کیا، لیکن وجودات کا منطق سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لحاظ سے۔ تو یہاں جو یہ کہہ رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے کہ خالق اور فالق میں وہ بھی ان کے خیال میں سے استقرارن نہ کہ اختیارن وجود میں آتی، وجود میں تو آتی ہی نہیں ہے، وجود کا کوئی ان کا تصور یہ ہے کہ اس صدور ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو ایمینیٹ ہوتی ہے، اس کو یہ نو افلاطونیت انہوں نے اپنی طرف سے عقل فعال تراشی، حوادث کو زمین و آسمان کے خالق سے ہٹا کر اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کی طرف منسوب اس لیے کرتے ہیں کہ وہ خالق کو فعال نہیں مانتے، کیونکہ وہ فعال ہوگا تو حرکت کرے گا لیکن عقل فعال اگر خالق سے نکلی ہے، خالق کے اندر سے نکلی ہے وہ، تو ایک لحاظ سے وہ خالق جو ہے فعال نہیں، فعال ہو گیا، تو وہ حال ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ اب جو اصل یونانی تھے انہوں نے مطلب یہ کہ ان کے ہاں یہ عقل فعال کا تصور نہیں تھا، لینی ارسطو کے ہاں عقل فعال کا تھا بھی تو وہ اس لحاظ سے نہیں تھا، لیکن یہ پھر جو اس کے نو افلاطونی فلسفے میں خاص طور پہ جب یونانی فلسفہ عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے آیا تو پھر ان کو اپنے خدائی تصور، اپنے خدا کے تصور سے اس کو انہوں نے کوشش کی کہ وہ ایک طرح کا مصالحت کریں، تو لیکن یہ کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کیونکہ فعال عقل فعال کا یعنی مطلب یہ کہ خدا سے کیا تعلق ہے، وہ فعال ہے ان معنوں میں کہ وہ جو پہلے سے موجود مادہ ہے یا پہلے سے موجود جو حیات ہیں ان کی فارمیشن کو کوز کرتی ہے، لیکن یہ کہ اس لحاظ سے کوئی فعال نہیں ہے کہ وہ آدم سے تخلیق کرتی ہے، آدم سے وجود ملاتی ہے، اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، نہ یونانیوں کے ہاں ہے اور نہ اس کے مسلمان متبعین کے ہاں ایسا سچ ہے، کیونکہ اگر تخلیق کا تصور ہوتا ہے تو صدور کی کیوں بات کرتے ہیں؟ صادر ہونے کا مطلب یہ اس طرح ہے کہ ڈیم میں پانی موجود ہے وہ وہاں سے صادر ہو رہا ہے، یہ شعاع انرجی جو ہے سورج میں موجود ہے وہاں سے صادر ہو رہی ہے، یہ جنریٹ ہو رہی ہے وہاں جو مادہ موجود ہے اس سے، وہ کوئی عدم سے وجود میں نہیں آ رہی، سورج تو پہلے سے موجود ہے، تو اسی قسم کا ان کا تصور ہے صدور کا۔ خدا سے عقل اول صادر ہوتی ہے، عقل اول سے عقل دوم، عقل دوم سے سوم چہارم، پھر عقل فعال جو ہے 10ویں عقل ہے وہ عقل فعال ہے، تو وہاں تک آتے آتے جو ہے وہ اس میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تو وہ فعال ہوگی۔ اچھا جی یہاں پہ رکتے ہیں، پھر اس کو آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔